بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام لہ علیہ السلام قال یا کمیل ہلک خزان الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر۔ یہ فرمان جو کل ہم نے شروع کیا تھا اس کا کچھ حصہ کل کے درس میں پڑھا اور جو باقی ماندہ حصہ ہے، امیر المومنین اپنی حسرت کا اظہار فرما رہے ہیں اپنے مخلص ترین صحابی جناب کمیل کے سامنے، اور شروع فرمایا ہوا تھا علم کی فضیلت کو۔ علم اور مال کے بارے میں فرما رہے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ کچھ چیزیں کل بیان ہوئیں، آج یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یا کمیل، اے کمیل، ہلک خزان الاموال وهم احیاء، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں۔ ہلاک ہو گئے خزان الاموال، مال دنیا کا خزانہ کرنے والے، وَهُمْ أَحْيَاء، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ فرماتے یہ ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی ساری زندگی مال دنیا کی جمع آوری میں صرف کر دیتے ہیں، یہ لوگ جو مال خزانہ اکٹھا کر کے واجب صدقات بھی اس مال سے نہیں دیتے، جو لوگ اس جمع شدہ مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتے، بالفعل دیگر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اپنی لذات اپنی خواہشات کی تکمیل میں صرف کر دیتے ہیں، مال اکٹھا کرتے کرتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جسمانی طور پر زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر یہ لوگ مر چکے ہیں، بس ان کا جسم زندہ ہے اور وہ اسی جسم کو خوش رکھنے کے لیے یہ سارا مال دنیا جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ روحانی طور پر یہ لوگ مر چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان میں روح زندہ ہوتی تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی غذا کا بندوبست کرتے۔ لطف لینا ہے۔ امیر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہلک خزان الاموال، مال کو جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے، وَهُمْ أَحْيَاء، در حالانکہ وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں۔ آپ اگر اس کا مرادی معنی لینا چاہیں تو امیر کائنات گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال دنیا کو خزانہ کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے مانوی طور پر یہ مر چکے ہیں، اگرچہ یہ جسمانی طور پر زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے مال جمع کرنے والے کہ وہ زندہ بھی مثل مردہ کے ہیں۔ لیکن اگلے جملے میں فرمایا، چونکہ بتا رہے تھے علم کی اہمیت اور فضیلت، فرماتے ہیں وَالْعُلَمَاء بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ العلماء باقون، علماء باقی ہیں، ان کو فنا نہیں ہے۔
جب تک زمانہ باقی ہے، یعنی اللہ کا یہ نظام دنیا حیات جب تک چل رہا ہے، صاحبان علم باقی ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں آیانہم مفقودہ، ان کے آیان یعنی ان کے جسم مفقودہ، اگرچہ وہ جسمانی طور پر نظروں کو یعنی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مفقود یعنی نظر، اگرچہ ان کے جسم نظر نہیں آتے، مفقود ہوتے ہیں، لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ، لیکن ان کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ کتنے 100 سال ہو گئے سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کو، رحمت اللہ علیہ، کہ جن کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آج بھی اس نہج البلاغہ کی شکل میں وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ علامہ ہلی، سید مرتضیٰ، شیخ کلینی، شیخ صدوق، جابر بن حیان، کمیل بن زیاد، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، یہ لوگ جو آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، یہ مال کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں ان کے جسم مفقود ہیں، ان کے جسم ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ پس اب ترتیب لینی ہے اور پھر دیکھنا ہے امیر کائنات بیان کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب مال اس دنیا میں اس جسمانی زندگی کے ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ ہے، اور صاحب علم اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی زندہ ہے۔ تو پس علم افضل ہے یا مال؟ فضیلت علم امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے جسم کو موت آتی ہے، اس کے یادوں کو نہیں آتی، اس کے آثار کو نہیں آتی۔ جب تک ہم نہج البلاغہ پڑھتے رہیں گے، جب تک دنیا نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتی رہے گی، امیر المومنین کے ان فرامین کو جمع کرنے والے سید رضی بھی تب تک ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ تو یہ زندگی علم کی بنیاد پر ہے۔ وہ عالم بیکار کہ جس کے پاس آگے آ رہا ہے بہت سارا علم ہے لیکن اس کو پھیلاتا نہیں، اپنے بعد کوئی علمی آثار چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آگے آ رہا ہے ایک جملہ، مولا فرمائیں گے کہ اس عالم کے ساتھ اس کا علم بھی مر جاتا ہے، اس لیے کہ پیچھے کوئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ یہ ان کی بات ہے جنہوں نے علم پر عمل کیا، جنہوں نے علم کو پھیلایا، اور اپنی اس ظاہری زندگی کے بعد اگلی حیات ابدی کے لیے بھی انہوں نے سارا بندوبست کیا۔ فرماتے ہیں مال اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں، جبکہ علماء تب تک باقی ہیں صاحبان علم جب تک زمانہ باقی ہے، اگرچہ ان کے جسم مفقود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں ان کی تصویریں ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ یہاں تک جب بیان فرما چکے، حسرت امیر المومنین کی، بہت مظلوم ہیں امیر المومنین، اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا، ہاں ہوتا ہے متوجہ کرنا، عربی میں متوجہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں اِنَّا ہَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّا، جم کہتے ہیں کثرت کو، کثیر کو، وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، امیر المومنین اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، گویا یوں کر کے فرماتے ہیں اِنَّا ہَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّا، یہاں اس سینے میں علم کا ذخیرہ موجود ہے۔
لو اسبت لہو حملا، کاش اس علم کے اٹھانے والے مل جاتے. یعنی امیر کائنات حسرت بھری الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ علی کے پاس جو علم ہے آگے اس علم کو لینے والا کوئی نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مدینہ علم، پیغمبر اکرم نے اللہ کے عطا کردہ علم سے جتنا علم علی کو دیا سارا علی نے وصول کیا. لیکن علی فرماتے ہیں حسرت مجھے یہ ہے کہ میرے پاس جو علم کا اتنا ذخیرہ موجود ہے اس علم کو لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ حسرت رہی علی کی. تبھی تو دیکھا میں نے کل گزارش کی تھی کہ جناب کمیل کو ہاتھ سے پکڑ کر آبادی سے باہر قبرستان میں لے جاتے ہیں اور اپنی حسرتوں کا بیان فرماتے ہیں. بڑی حسرت رہی علی کی کہ اللہ نے مجھے جو علم کا ذخیرہ عطا کیا کاش یہ لوگ مجھ سے علمی استفادہ کرتے. لو اسبت لہو حاملہ، حاملہ یعنی حامل سے ہے. بہت بڑی حسرت ہے. خدا کے لیے ہم آج بھی متوجہ ہو جائیں کہ جو امیر المومنین سے علم ہم تک پہنچا ہے کم از کم ہم اس کو تو وصول کر لیں. ہم تو ان لوگوں کی صف میں شامل نہ ہوں کہ جن پر امیر المومنین حسرت کا اظہار کرتے رہے. فرماتے تھے کاش اس علم کو اٹھانے والے، حاصل کرنے والے، وصول کر مجھے مل جاتے. علی جیسا عالم ربانی لوگوں میں موجود تھا اور لوگوں نے ان سے کوئی علمی استفادہ نہیں کیا جس پر علی کو حسرت رہی. یہاں تک امیر المومنین نے علم کی مال پر فضیلت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد اپنی حسرت کو بھی بیان کیا کہ اس سینہ میں، اس صدر علی میں جو اللہ کا دیے ہوئے علم کا ایک ذخیرہ موجود ہے کاش کوئی اس علم کو حاصل کرنے والا ہوتا لیکن کوئی نہیں ملا. پھر اگلے پیرے میں اور مظلومیت ہے اور حسرت ہے. فرماتے ہیں بندے ملے ہیں لیکن 4 قسم کے، اور وہ چاروں قسم کے لوگ اس اہل نہیں ہیں کہ علی اپنا علم ان کو منتقل کرے. اب یہ باتیں صرف پڑھنے والی نہیں ہیں، یاد کرنے والی ہیں. یاد کرنے والی، ہر لمحے یاد کرنے والی ہے. امیر المومنین لطف لینے آگا 4 لوگوں کو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ مجھے ملے ہیں، لوگ ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس اہل ہی نہیں ہے کہ علی اپنا علم ان کی طرف منتقل کرے. تبھی تو وہ کمیل جیسے مخلص صحابی کو پکڑ کر راز کی اور ہدایت کی باتیں بتاتے تھے. اور کمیل کی دیانتداری اور محبت کا معیار یہ ہے کہ آج تک وہ لفظ ہم تک پہنچ گئے اور محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے. پہلے فرمایا کہ اس سینے میں علم کا ذخیرہ ہے، کاش اس ذخیرہ علم سے کوئی علم حاصل کرنے والے مل جاتے. لیکن اگلے پیرے میں فرماتے ہیں بلا، ہاں ملے ہیں، لوگ ملے ہیں 4 قسم کے. اب میں اس ترتیب سے چلوں گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. فرماتے ہیں اصابت لاقنن، لاقن کہتے ہیں سریع الفہم، جو جلدی سمجھ جاتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا بہت ذہین آدمی.
بہت ذہین آدمی جو جلدی سمجھ آتا ہو بات کو، بار بار نہ کہنا پڑے۔ فرماتے ہیں اصب تو لاکنن، ملا ہے مجھے، لاکنن سری الفام، بڑا ذہین آدمی کہ جو بات سمجھاؤ فوراً سمجھ آتی ہے۔ یعنی فرماتے ہیں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جو ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے تو بڑے ذہین، بہت جلدی سمجھ جانے والے ہیں، لیکن پریشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں پریشانی یہ ہے غیر معمومن علیہ، لیکن یہ لوگ قابل اطمینان نہیں ہیں۔ آئے ہائے، ذہین لوگ تو ہیں لیکن ان پر اطمینان نہیں ہے کہ علی جو علم ان کی طرف منتقل کرے گا وہ اس کو وصول بھی کریں گے اور دیانتدارانہ آگے پھیلائیں گے۔ اطمینان نہیں ہے ان لوگوں پر۔ شاید امیر کائنات کا اشارہ منافقین کی طرف ہو کہ بڑے تیز ہیں، بڑے ذہین ہیں، بات کو بڑا جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن علم علی ان کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ غیر معمومن علیہ، اس لیے کہ وہ اطمینان کے قابل نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان ان پر مطمئن ہو، وہ امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں علی جو علم ان پر منتقل کروں گا وہ اس کو اسی طرح محفوظ رکھیں گے، یہ اطمینان علی کو نہیں ہے۔ یہ پہلا بندہ، ایک قسم یہ ہو گئی، ذہین تو ہیں لیکن قابل اطمینان نہیں۔ فرماتے ہیں خرابی دوسری کیا ہے؟ مستعملاً آلۃ الدین للدنیا، جو دنیا کے لیے دین کو آلہ کار بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دین کو دین کے لیے نہیں، دین کو اپنی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ بات اس زمانے کی نہیں، آج ہم بھی اگر اس دین کو اپنی دنیا اکٹھی کرنے کا ذریعہ بنائیں گے تو امیر المومنین کی نظر میں ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ کسی بھی دور کا کوئی شخص جب دین کو دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اپنا ذریعہ بنائے گا، اپنا آلہ بنائے گا، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس نے تو دین کو ذریعہ بنا لیا، آلہ کار بنا لیا دنیا جمع کرنے کے لیے۔ اب اگر کہیں دنیا جمع کرنے کے لیے دین میں بگاڑ بھی کرنا پڑے گا تو وہ کر دے گا، چونکہ اس کا اصل ٹارگٹ تو ہے دنیا کو جمع کرنا۔ ایسے لوگ قابل اطمینان نہیں ہیں۔ اور اللہ اکبر، مستظہرا بنعم اللہ علی عبادہ، بندہ تو ملے ہے، بڑے ذہین ہیں، لیکن خرابی کیا ہے؟ اللہ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے اللہ کے بندوں پر استظہار کرتے ہیں۔ کیا استظہار کا مطلب ہے؟ اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اپنے تکبر کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، برتری، کہ ہمارے پاس یہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی نعمت الہی کو اپنے لیے وہ تکبر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بندے تو ملے ہیں بھی ذہین،
لیکن قابل اطمینان نہیں۔ اللہ کی نعمتیں اس لیے تو نہیں ہوتی کہ تم ان کی وجہ سے اللہ کے بندوں پر اپنا برتری کا اظہار کرو، اپنی افضلیت کا اظہار کرو۔ وَبِحُجَجِهِ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، اور اللہ کی جو حجج ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، ان کے ذریعے اولیاء خدا پر اپنی برتری جتلاتے ہیں، فرماتے ہیں۔ پس اگر ذہین لوگ ملے تو وہ قابل اطمینان نہیں۔ کیوں؟ فرما دیا اس لیے کہ وہ دین کو دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اعلی کار بناتے ہیں۔ وہ لوگ نعمات الہی کو اللہ کے بندوں پر اپنی برتری اور تکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے۔ آؤ اب دوسرا بندہ، ایک تو یہ بندہ جو لاقن تھا، جو ذہین تھا، او منقادا لحملت الحق، یا وہ بندہ ملا جو حاملین حق کا منقاد، یعنی ان کا مطیع ہے، حق کا ساتھ دینے والا ہے، اہل حق کے پیچھے چلنے والا ہے۔ بندہ مل گیا، یعنی مراد کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینے والا ہے، اہل حق کے ساتھ چلنے والا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لا بصیرتا فی احنائہی، احنا کہتے ہیں جوانب، یعنی اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت، دانائی نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ سادہ بندہ ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، اہل حق کا منقاد، یعنی اس کی اطاعت کرنے والا ہے، ان کے پیچھے چلنے والا ہے، لیکن اس کے دل میں بصیرت، حکمت، دانائی، تفکر، مسئلے کو گہرائی تک جانچنا، معاملات کو فہم، وہ اس میں نہیں ہے۔ وہ لاکن کے مقابل میں وہ بڑا تیز تھا، بڑا ذہین تھا، اس میں وہ خرابیاں تھیں۔ یہ بندہ ہے تو بیچارہ حق کا ساتھ دینے والا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بصیرت نہیں ہے، اس میں مسائل کو گہرائی تک جانچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، خرابی پھر کیا ہوتی ہے اس میں؟ خرابی یہ ہوتی ہے کہ ینقدح الشک فی قلبہ، اس کے دل میں شک، چنگاریاں، مفتی صاحب فرماتے ہیں چنگاریاں بھڑکانے لگی۔ مراد کیا ہے؟ ینقدح الشک فی قلبہ، کہ اس کے دل میں شک ظاہر، واضح ہونے لگتا ہے۔ کب؟ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِّن شُبْہَةٍ، جو ہی کوئی شبہ آیا، مراد کیا ہے؟ ذرا سا کہیں پر شبہ آیا تو اس بندے کے دل میں شک ظاہر ہونے لگتا ہے، شک کی چنگاریاں۔ کیوں؟ وہ بصیرت نہیں تھی نا، یقین نہیں تھا، ذرا سا شبہ آیا اور شک۔ اور یہ بندہ جو اتنا کمزور ہے، یہ اس قابل نہیں کہ علم علی اس کی طرف منتقل کیا جائے۔ پس پہلا بندہ وہ ملا، اس قسم کے لوگ جو ذہین تھے ان میں وہ خرابیاں تھیں، اور یہ بندہ ہے تو بیچارہ حق کا ساتھ دینے والا، لیکن اس میں دانائی نہیں ہے، اس میں فکر نہیں ہے، یہ معاملات کو گہرائی، ذرا سا کہیں سے شبہ آیا یا کسی نے شبہ ڈالا، فوراً یہ شک کا شکار ہو گیا، اپنے یقین اس میں نہیں رہتا۔ یہ بندہ بھی اس قابل نہیں کہ علم علی اس کی طرف منتقل کیا جائے۔ الا لا ذا ولا ذاک، تو بس نہ وہ بندہ اس قابل ہے، وہ جو ذہین تو تھا لیکن اس میں اور خرابیاں تھیں، اور نہ یہ بندہ اس قابل ہے، یعنی لا وا، نہ یہ بندہ جو ہے تو حق کی اتباع کرنے والا لیکن بصیرت نہیں، اور نہ وہ بندہ کہ جو ہے تو ذہین لیکن اس میں وہ خرابی ہے۔ دو بندے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
آگے فرماتے ہیں ایک تیسری قسم کے بندے بھی ہیں، کیسے علم یقین کی طرف منتقل ہو؟ او منہومن باللذہ، منہوم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو طعام کی خواہش میں افراط کرنے والا ہو، یعنی بہت زیادہ چاہنے والا، بالفاظ دیگر بہت زیادہ خواہش مند۔ آگے بتاتا ہوں، مفتی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ او منہومن باللذہ، یا ایسا بندہ ملا ہے جو لذتوں پر مٹا ہوا ہے۔ منہوم یعنی خواہشات نفسانیہ، لذتوں پر بہت زیادہ دل دادا ہے۔ سالسل کے عادل شہوہ، اور خواہشات نفسانی کی راہ پر کھینچ جانے والا ہے۔ صالح یعنی آسانی سے خواہشات نفسانی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایسا بندہ، غور کرنا، جو لذتوں، دنیاوی لذتوں کا دل دادا ہے، خواہشات نفسانی کے پیچھے آسانی سے چلا جاتا ہے، ایسا بندہ علم علی کا حامل کیسے ہو سکتا ہے؟ تین ہو گئے، اور چوتھا او مغرمن بالجمع والادخار۔ مغرم یعنی ایک ایسا شخص کہ جو کسی شے پر اتنا عاشق ہو کہ اس کی جدائی پر صبر نہ کر سکتا ہو، یہ لفظی معنی ہو گیا۔ او مغرمن بالجمع، یا ایسا شخص ملا ہے کہ جو مال دنیا کو جمع کرنے، والادخار اور ذخیرہ اندوزی پر مغرم یعنی جان دیا ہوا ہے، یعنی اس کا عاشق ہے کہ مال دنیا کو جمع کرنا اور ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یا مجھے ایسا بندہ ملا ہے جو اس شخص قسم کا بندہ ہے کہ جو مال دنیا کو جمع کرنے پر جان دینے کے لیے تیار ہے، جس پر سارا کچھ ہم و غم ہوئی ہے، وہ علم علی کا حامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں یہ لوگ، غور کرنا، لیسا، یہ دو بندے ہیں۔ کون سے؟ ایک وہ بندہ جو لذتوں کا دل دادا ہے، اور ایک وہ بندہ جو مال دنیا جمع کرنے اور ذخیروں پر فریفتہ ہے۔ یہ لوگ لیسا تثنیہ ہے، یہ دو قسم کے لوگ بھی لیسا نہیں ہیں۔ من رعات الدین فی شیء، یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت اور پاسداری کرنے والے نہیں ہیں۔ لیسا یعنی یہ دو لوگ نہیں ہیں من رعات الدین، کہ وہ دین کی رعایت کرے کسی شے میں۔ وجہ وہ لذتوں کا دل دادا ہے، یہ مال دنیا کو جمع کرنے کا دل دادا ہے، لہذا اس کا سب کچھ، اس کی خواہشات نفسانی، اس کا سب کچھ مال دنیا کو جمع کرنا، یہ دین کی کہاں پرواہ کریں گے؟ جس کو دین کی پرواہ نہیں ہے وہ علم علی کا حامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے فرماتے ہیں اقرب شیء شبہن بہما، یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو لذتوں کا دل دادا ہے، ایک وہ جو مال دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، ان لوگوں کی مثال، شباہت، کہ ان کا سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں؟ فرماتے ہیں ان کی شباہت الانعام الصائمہ، وہ جانور جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں کھلے چرتے ہیں، جن کا ہم و غم صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کی مثال ان جیسی ہے۔ ان دونوں میں سے انتہائی قریبی شباہت چرنے والے
چوپائے رکھتے ہیں، جیسے وہ جو جنگل میں ہزاروں جانور ہیں جو چرتے رہتے ہیں پہاڑوں میں، جہاں بھی کوئی گھاس ملتا ہے، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف وہ کھانا پینا ہم و غم۔ یہ لوگ بھی انہی جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پس جو لوگ ملے ہیں وہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ 4 قسم کے لوگ اس لیول کے نہیں ہیں کہ علم علی ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کذالک یموت العلم بموت حاملی ہے، اسی طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہے اگر آگے اس کو کوئی اور حامل علم نہ ملے، علم ہے لیکن آگے کوئی ایسا شخص نہ ملے جو اس علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وہ صاحب علم جب مرتا ہے تو پھر علم بھی مر جائے گا، چونکہ آگے منتقل جو نہیں ہوا۔ آج درس لمبا ہو جائے گا لیکن اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ختم کریں۔ فرماتے ہیں ہا ہنا علم جمع، علم ہے سینے میں، کاش کوئی لینے والا ہو، لیکن اگر لینے والا ملے تو وہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ علم علی کے حامل بن سکیں۔ جب یہ صورتحال ہے یموت العلم، تو علم کے خزینہ دار یعنی پھر عالم علم مر جاتا ہے، حاملین علم کے جو علم کے جن کے سینوں میں ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو علم بھی ساتھ، اس لیے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ آگے ایک پیرا ہے، چلو اس کو پھر کل انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔